تو اس نے دیکھا کہ قافلے کے درمیان میں ایک 12-13 سالہ لڑکا چل رہا ہے۔ اس کے اوپر بادل کا ایک ٹکڑا سایہ فگن ہے۔ بادل کا ٹکڑا اس درخت کے اوپر بھی سایہ فگن رہا۔ اس کے علاوہ درخت کی شاخیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر جھک گئی، اس کی چھاؤں میں تشریف فرما ہوئے۔ السلام علیکم۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جب عمر مبارک کے 12ویں سال سے گزر کر 13ویں سال میں قدم رکھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا جناب ابو طالب نے قریش کے قافلہ تجارت کے ساتھ شام جانے کا ارادہ کیا۔ راستے کے مصائب اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی کم سنی کے پیش نظر ابو طالب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ساتھ لے جانے پر راضی نہ تھے، مگر عین روانگی کے وقت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو مغموم دیکھ کر ہمراہ لے جانے پر راضی ہو گئے۔ چنانچہ انہوں نے اس سفر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی ساتھ لے لیا۔ جب قریش کا قافلہ تجارت سرزمین شام کے ایک مقام بصرہ میں اترا تو یہاں ایک کلیسا تھا جس کے نصرانی راہب کا نام بحیرہ تھا، لیکن اصلی نام اس کا جرجیس تھا۔ اس نے قریش کے اس قافلہ تجارت کی دعوت کی۔ یہ پہلی بار تھی کہ بحیرہ نے اس طرح قریش کے قافلہ کو دعوت پر مدعو کیا، حالانکہ اس سے پہلے بارہا ایسے تجارتی قافلے اس کلیسا کے پاس سے گزر چکے تھے۔ روایت ہے کہ دعوت کی وجہ یہ تھی کہ جب بحیرہ راہب کلیسا میں بیٹھا ہوا تھا تو اس نے دیکھا کہ قافلے کے درمیان میں ایک 12-13 سالہ لڑکا چل رہا ہے۔ اس کے اوپر بادل کا ایک ٹکڑا سایہ فگن ہے۔ جب قافلہ سوما کے قریب ایک درخت کے سایہ کے تلے اترا تو بادل کا ٹکڑا اس درخت کے اوپر بھی سایہ فگن رہا۔ اس کے علاوہ درخت کی شاخیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر جھک گئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کی چھاؤں میں تشریف فرما ہوئے۔ کھانے کی تیاری کے بعد بحیرہ راہب نے اہل قافلہ سے کہلا بھیجا کہ قافلہ کے سب چھوٹے بڑے افراد دعوت میں شریک ہوں۔ راہب کی اس میزبانی سے متاثر ہو کر قافلہ میں سے ایک شخص نے بحیرہ سے پوچھا، آج تو تمہاری حالت ہی کچھ اور ہے۔ ہم تمہارے پاس سے بارہا گزر چکے ہیں، مگر تم نے ایسا برتاؤ پہلے کبھی نہیں کیا تھا۔ آخر آج کون سی غیر معمولی بات ہے؟ بحیرہ نے جواب دیا، میری خواہش ہے کہ تمہاری عزت کروں اور تمہارے لیے کھانا تیار کروں۔ پھر سب لوگ جمع ہوئے، مگر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنے کم عمری کے باعث لوگوں کے قجاموں کے پاس درخت کے نیچے ہی تشریف فرما رہے۔ بحیرہ نے قریش کے چہروں کو دیکھنے کے بعد پوچھا، تمہارے لوگوں میں سے ایسا تو کوئی نہیں رہا جو کھانے میں شریک نہ ہوا ہو؟ لوگوں نے جواب دیا کہ بحیرہ ایک لڑکے کے جو قجاموں کے پاس بیٹھا ہوا ہے اور کوئی شخص باہر نہیں رہ گیا ہے۔ بحیرہ نے کہا کہ اسے بھی بلواؤ تاکہ وہ بھی تمہارے کھانے میں شریک ہو۔ پھر ایک شخص اٹھ کر باہر آیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہمراہ لے گیا۔ بحیرہ راہب آپ کو بغور دیکھنے لگا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرہ مبارک اور جسم اطہر میں وہ نشانیاں تلاش کرنے لگا جو وہ اپنے علم کے مطابق ایک نبی کے لیے ضروری سمجھتا تھا۔ بحیرہ نے صلی اللہ علیہ وسلم کی پشت مبارک دیکھی، دونوں شانوں کے درمیان مہر نبوت اسی مقام پر موجود تھی جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صفت کے طور پر اس کے پاس مرقوم تھی۔ بحیرہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا حضرت ابو طالب سے پوچھا کہ آپ کا اس لڑکے سے کیا رشتہ ہے؟ انہوں نے کہا کہ یہ میرے بیٹے ہیں۔ بحیرہ نے کہا، میں اس رشتے کو صحیح تسلیم نہیں کرتا، میرے علم میں اس لڑکے کو یتیم ہونا چاہیے۔ یہ سن کر حضرت ابو طالب نے کہا، تم سچ کہتے ہو، یہ میرے بھائی کی نشانی ہے، اس کا باپ انتقال کر چکا ہے۔ اس کے بعد بحیرہ راہب نے حضرت ابو طالب کو مشورہ دیا کہ تم اپنے بھتیجے کو لے کر جلدی واپس چلے جاؤ اور یہود سے اس کی حفاظت کرو۔ خدا کی قسم، اگر انہوں نے وہی کچھ جان لیا جو کچھ میں جان چکا ہوں تو وہ ضرور اسے نقصان پہنچائیں گے۔ تمہارا بھتیجا نبی ہے اور اس کی بڑی شان ہونے والی ہے۔ چند لوگ ایسے تھے جو اہل کتاب تھے، انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ضرور پہچاننے کی کوشش کی، مگر بحیرہ راہب کی مداخلت سے وہ اس امر سے باز رہے۔ الغرض حضرت ابو طالب بحیرہ راہب کے مشورے کے مطابق اپنی تجارتی امور سے فارغ ہو کر مکہ لوٹ آئے۔ عرب میں ہمیشہ جنگ و جدال کا بازار گرم رہتا تھا۔ اہل عرب میں اپنی طباع کے باعث کسی نہ کسی جنگ میں مصروف رہتے تھے۔
واقعہ فیل کے بعد عکاظ کے سالانہ میلہ میں لطیمہ کے لٹ جانے کے باعث جو مشہور معرکہ پیش آیا وہ عرب میں حرب فجار کے نام سے مشہور ہے۔ یہ جنگ چونکہ ایسے مہینوں میں برپا ہوئی تھی جن میں جنگ حرام تھی، اس لیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے باوجود شرکت کی تلوار نہ اٹھائی اور نہ ہی قتال کیا۔ یہ معرکہ قریش اور قبیلہ قیس کے درمیان پیش آیا۔ اول قبیلہ قیس کے لوگ قریش پر غالب آ گئے اور پھر قریش قبیلہ قیس پر۔ بالا آخر فریقین میں صلح ہوئی، جنگ کا خاتمہ ہو گیا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے چچاؤں کے اصرار پر شرکت فرمائی تھی۔ لڑائی کے دوران حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے چچاؤں کو دشمن کی طرف سے آئے ہوئے تیر اٹھا کر دیتے رہے۔